اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشے کمال کی نشست نمبر 199 یعنی 199 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے ملک کے ماہ ناز ماہر امراض چشم ڈاکٹر اختر جمال خان۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بالکل بنیادی بات میں کہہ دوں کہ یہ خالی پاکستان میں مشہور نہیں ہے بلکہ عالمگیر شہرت کے حامل ہیں۔ دنیا بھر میں آنکھوں کے جتنے بڑے اسپتال یا بڑے ڈاکٹر ہیں وہ سب ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں۔ ان کا رابطہ تمام بڑے اسپتالوں اور بڑے ڈاکٹروں سے مستقل رہتا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ خود کتنے قابل ہوں گے۔ ظاہر قابل آدمی پوری دنیا میں مشہور ہو سکتا ہے، ورنہ ہم جیسے آدمی تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو اب میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ دنیا بھر میں جہاں کوئی نئی کتاب، نیا رسالہ آنکھوں کے امراض اور اس کے حفاظت کے سلسلے میں یا آنکھوں کے بارے میں کوئی بھی بات ہو، اس پر مشتمل اگر کوئی کتاب یا رسالہ شائع ہو یا کوئی نئی ایجاد آئے یا نئی مشینیں آئیں جو آنکھوں کے سرجری میں کام آتی ہیں، آپریشن میں کام آتی ہیں، وہ سب ڈاکٹر صاحب کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے پاس آئیں۔ اسی لیے انہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام رجسٹر کرا رکھا ہے اور ان سے کہہ رکھا ہے کہ بھائی آپ کوئی چیز نئی لائیں تو سب سے پہلے مجھے بھیجیں، آپ جو قیمت بھی ہوگی وہ ادا کرنے کے تو ظاہر انتظامات کیے ہوں گے انہوں نے، تو وہ سب سے پہلے آتی ہے پاکستان میں، کم از کم دنیا کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستان میں سب سے پہلے ان کے پاس آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمیشہ انگلش میں جیسے کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، معلومات یعنی جدید ترین معلومات اور چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں جب میں ان کے پاس ملازم رہا، پچھلے دنوں تو نہیں کہوں، تقریباً 30 سال پہلے میں ان کے ملازم ہوا تھا، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا آپٹک ورلڈ کے نام سے، جو آنکھوں ہی سے متعلق تھا اور 2 زبانوں میں، انگریزی اور اردو زبان میں۔ تو مجھ سے پہلے جو صاحب وہ رسالے کی ایڈیٹنگ کرتے تھے وہ پیسے ہی بہت لیتے تھے اور کام بھی ایسے ہی، کبھی آئے کبھی نہیں آئے اور وقت پر آیا نہیں آیا رسالہ۔ تو وہ جب چلے گئے چھوڑ کر تو پھر انہیں ضرورت پڑی تو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر تو نہیں، عبدالسلام سلامی صاحب، صحافی ہیں بہت مشہور وہ بھی، تو ان کے ذریعے مجھ سے ان کا رابطہ ہوا اور مجھے انہوں نے پیشکش کی کہ آپ اس کے ایڈیٹر بن جائیں۔ تو میں نے آپٹک ورلڈ کی سمجھ لیں ادارت، ایڈیٹرشپ کافی عرصے کی، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا اس طرح موقع ملا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جب میں کام کر رہا تھا ان کے پاس تو میرا ذاتی مشاہدہ ہے یہ کہ اس زمانے میں جب اس سے کچھ عرصے پہلے ریڈیل کیریٹاٹومی کے نام سے ایک طریقہ علاج دریافت ہوا جو بڑے بڑے نمبروں کے جو چشمے لگاتے ہیں لوگ ان کو کم کرنے کے لیے تھا۔ تو آنکھ کے قرنیے میں اس طرح کچھ وہ کرتے تھے آپریشن کہ قرنیے کی ہیئت بدل کر تھوڑی سی، اور بڑے نمبروں کے جو چشمے ہیں وہ اتر جاتے تھے اور کسی کے تو بالکل نہیں لگتا تھا اور کسی کے بہت معمولی نمبروں کے چشمے رہ جاتے تھے۔ تو یہ پہلی بار شاید روس میں، جو اس وقت سوویت یونین کہلاتی تھی، وہاں یہ طریقہ رائج ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب خود چل کے گئے وہاں جا کر انہوں نے وہ ٹیکنیک حاصل کی اور پھر مشینیں منگوائی، اور پاکستان میں سب سے پہلے کراچی شہر کے اختر آئی ہاسپٹل کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ یہاں وہ آپریشن شروع ہوئے۔ اب تو بہت لوگ کر رہے ہیں وہ، دوبارہ بانی سمجھ لیں کہ اس کے پاکستان میں ڈاکٹر اختر جمال خان ہی رہے۔ اچھا صاحب، میرا بتا چکا ہوں کہ میرا پہلا تعارف ان سے جو تھا آپٹک ورلڈ کے سلسلے میں ہوا، اور یہ 2 زبانوں پر مشتمل تھا۔ اللہ کے فضل سے میں انگریزی زبان کا استاد بھی رہا اور انگریزی کے کچھ رسالے پہلے بھی میں کرتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جب ضرورت پڑی، انہیں پتہ چلا کہ میں انگریزی اردو دونوں زبانوں میں ایڈیٹنگ کا کام کر سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے فوراً ایک ہی نشست میں سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بس میرے پاس کام کریں گے۔ اب یہ تقریباً میں نے بتایا بھی کہ 30 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اس کے بعد جتنے عرصے بھی میں نے کام کیا، پھر کچھ حالات ایسے ہوئے، ان کے بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ رسالہ بند کریں آپ،
اور تو بڑے یعنی سمجھ لیں کہ بڑوں کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ بڑے کمال کا درجہ ان کو حاصل تھا ڈاکٹر اختر صاحب کو. انہوں نے کہا انہوں نے بند کر دیا. مجھ سے بڑی معذرت کی انہوں نے کہ جی آپ کو میں نے بلایا تھا خاص طور سے یہ وہ. تو میں نے کہا معذرت کی بات ہی نہیں, روزی تو اللہ بھی بھیجتا ہے نا, اب ختم ہو گئی یہاں سے روزی تو میں چلا جاؤں گا. لیکن بتانا ہی میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں سے میں نے ملازمت جب چھوڑی ہے اس کے بعد سے آج تک میرا ان سے رابطہ رہا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دنیا کی شہرت رکھنے والا انسان, اتنا بڑا مالک, یعنی منصب کے لحاظ سے بہت بڑا اور مال و دولت کے لحاظ سے بھی, اور ایک معمولی مزدور ان کے یہاں جو ملازم تھا اس سے تعلق رکھا انہوں نے. اس سے ڈاکٹر صاحب کا بڑاپن ظاہر ہوتا ہے. میں تو جو ہوں لیکن ان کا بڑا اچھا. میں نے وہاں پچھلی ملاقات میں نے وہاں ان کے ملازموں سے ایسے سرسری سے پوچھا, پھر میں نے ان کی تصویریں ڈالی ابھی پچھلے دنوں فیس بک پر, تو لوگوں نے بتایا کہ واقعی یہ بہت انکسار والے آدمی ہیں, یعنی ماہر تو ہیں ہی اپنے فن کے اور کمال درجے کے ماہر ہیں, معمولی نہیں ہیں. اس کے باوجود ان کے اندر انکسار, منکسر المزاجی جسے کہتے ہیں, نرمی, وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہر ایک سے اسی طرح ملتے ہیں جیسے اسی کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, اسی کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہوں. تو خیر ایک بات درمیان میں اور بتا دوں میں کہ میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر نعیم جو اب ڈاکٹر ہے, اس پہلے نہیں تھا, تو اس نے جب MBBS کر لیا یہاں سے ڈاؤ میڈیکل سے, تو اس زمانے میں ہم لوگوں پر ملازمت کے دروازے تقریباً بند ہو چکے تھے. وہ بڑا پریشان تھا, MBBS کر لیا میں, سروس نہیں مل رہی ہے, ملازمت میں کہاں جاؤں میں. تو خیر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے سے کام کر رہا تھا, میں نے ان سے ذکر کیا تو کہہ لے بھائی فکر کیوں کرتے ہیں, میرے پاس لے آئیں. تو انہوں نے ذرا انٹرویو کر کے اور مجھے کہہ لیں بہت صحیح ہے آپ کا بیٹا, تو یہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا اور میں اس کو آئی اسپیشلسٹ بنا کے چھوڑوں گا. ان کا یہ کہنا تو میرے لیے سمجھ لیں کتنی حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا. پھر ڈاکٹر نعیم نے ان کے پاس کام کیا اور آج انہی کی سمجھ لیں ابتدائی توجہ اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے آج وہ ڈاکٹر نعیم جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے آئی کنسلٹنٹ کی حیثیت سے. اس نے یہاں سے FCPS کیا پہلے ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں, پھر وہاں FRCS کیا, اور بھی کچھ ڈگریاں ہیں اس کے بعد جو مجھے نہیں معلوم.